والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ذی وقار علماء کرام وعزیز مصاحبین کے متعلق میرے دوست مولانا جنید ندوی دامت برکاتہم نے تفصیلی تأثر پیش کر دیا، اور اپنے تأثر میں انہوں نے اس طرح احاطہ کیا ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ الف لام استغراقی آتا ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے استغراق کر لیا۔ اس کے اندر تو ہم کچھ داخل نہیں کر سکتے ہیں، اس پر ہم لکیر بھی نہیں کھینچ سکتے ہیں، البتہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس پر حاشیہ لگا سکتے ہیں، حاشیہ کہیے، تعلیق کہیے، اتنا کر سکتے ہیں، اس میں ترمیم تو ہم نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں انہوں نے تأثر کا جو حق تھا انہوں نے ادا کر دیا۔ حاشیہ لگاتے ہوئے ہم اتنا کہیں گے کہ اس مسابقے کے تمام مساہمین کامیاب ہیں، ہر مساہم قابل مبارکباد ہے، اگرچہ نمبرات میں تھوڑی کمی زیادتی ہو اور اس کے اعتبار سے وہ اول یا دوم یا سوم نہ آئیں، پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم اول نہیں آئے، ہم دوم نہیں آئے، ہم سوم نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ نہیں، آپ بھی قابل ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو اول نمبر کا سمجھیے۔ انسان کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہیں، اگر ساری انگلیاں برابر ہوتی تو انسان ان انگلیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ انگلیوں کی ترتیب اور ان کی سائز میں کمی زیادتی ہے، اس میں بھی مصلحت ہے۔ تو اگر کوئی نمبر نہ لا سکے تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ وہ یوں سمجھیں کہ ہم بھی کامیاب ہیں۔ جس قدر تمام مساہمین قابل مبارکباد ہیں، اسی طرح ان مساہمین کے پیچھے جن حضرات نے تیاری کی ہے، جن حضرات نے اپنا وقت دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز جب نکھر کر سامنے آتی ہے تو صرف ایک فرد کی اس میں محنت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت سے افراد کی محنت ہوتی ہے۔ تو جن حضرات نے آپ کے پیچھے محنت کی ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریر کے قبیل سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مقررین میں کمی بھی تھی، زیادتی بھی تھی، اس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ تأثر پیش کریں۔ تأثر کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آسمان پر پہنچا دیں۔ تأثر کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبی ہے اس کو ہم سامنے لائیں، جو کمی ہے اس کو بھی سامنے لائیں، مداہنت سے کام نہ لیں، بلکہ صاف کھل کر کے بات کریں۔ اور تأثر پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی کمی ہو
تاکہ اس کمی کو آئندہ دور کی جائے۔ تقریر کی ابتدا جب ہو تو ابتدا بالکل متانت کے ساتھ، ابتدا میں اشارہ نہ ہو۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی طرف اشارہ کر کے یوں کہیں، صدر کی طرف اشارہ کر کے یوں کہیں، طلبہ کی طرف یوں اشارہ کر کے کہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھاتے ہیں آپ کو۔ اکثر حضرات گاڑی چلانا جانتے ہیں۔ جب آپ گاڑی چلانے کے لیے ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ سب کو کہتے بھائی میں گاڑی چلانے چلا ہوں، گاڑی اسٹارٹ کرنے والا ہوں، ادھر دیکھو، بلکہ پورا دھیان اس کا اس پر ہوتا ہے کہ ہم کیسے گاڑی کو پکڑیں، سنبھالیں اور پھر اسٹارٹ کریں اور کس ترتیب سے گاڑی کو لے کر آگے بڑھیں۔ پورا دھیان اس کا اس پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر مقرر شروع میں اس بات کا خیال رکھے کہ پورا دھیان اس کی تقریر پر ہو اور ادھر ادھر ابتدا میں نہ دیکھے اور نہ اشارہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ضرورت پڑے تو سر پھیر لے، مثلا یوں کہا کہ ذی وقار صدر محترم، یوں کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اشارہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ دوسری بات، ابتدا سے تقریر میں جوش نہیں۔ آپ جب گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں تو ایک بیگ چوتھے گیئر میں گاڑی نہیں لاتے، پہلے سے دوسرے پر لے جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے پر لے جاتے ہیں، تیسرے سے چوتھے پر لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ رفتار میں لاتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ پورے راستہ چوتھے گیئر میں نہیں چلاتے ہیں، بلکہ بیچ میں کبھی راستہ ہموار نہیں ہے تو تیسرے گیئر میں لاتے ہیں، دوسرے میں لاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو پہلے گیئر میں بھی لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد راستہ جب ہموار ملتا ہے تو پھر گاڑی کو رفتار میں اس طرح سے لاتے ہیں۔ اسی طرح تقریر میں بھی اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شروع میں جس طرح سے شروع کیا ہے اور اخیر تک اسی طرح سے ہم کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ابتدائی سے اوپر چڑھیں اور جہاں جوش والی بات ہو وہاں جوش کے انداز میں پیش کریں، جہاں نشیب و فراز والی بات ہو آپ اپنی گاڑی کا گیئر بدل دیجئے، یعنی بالکل متانت کے ساتھ کوئی تاریخی بات آپ پیش کر رہے ہیں، بالکل متانت کے ساتھ، جیسے کہ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، اس میں جوش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں نے یہ خدمت ان تاریخوں میں انجام دی، بالکل متانت کے ساتھ اس کو آپ پیش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے فصیح اور بلیغ تقریر کرنے والے تھے، اور آپ کی تقریر اور کلام میں دو لفظ ملتا ہے، ایک ترتیل، دوسرا ترسیل۔ ترتیل کا مفہوم عموماً سب جانتے ہیں کہ ترتیل کا تعلق ہر کلمے کے الفاظ اور حرکات سے ہوتا ہے، کہ ہر لفظ کو، ہر کلمے کو، اس میں جتنے حروف ہیں اور جو حرکتیں ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ دوسرے لفظ میں یوں کہیے کہ صحت تلفظ سے۔ اور دوسرا ترسیل۔ ترسیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کلمے کو صحیح طور پر ادا کرنا۔ اس کا تعلق کلمے سے ہے، جملے سے ہے، اس کا تعلق حروف اور حرکات سے نہیں ہے۔ ترتیل کا تعلق حروف اور حرکات سے ہے، اور ترسیل کا تعلق کلمہ اور جملے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر کلمے کے حروف اور حرکات کو بالکل واضح کر کے پیش کرتے تھے، اور ہر کلمہ، جملے کے اندر جتنے کلمے ہوتے تھے ہر کلمے کو دوسرے کلمے سے جدا کر کے بالکل واضح کر کے بولتے تھے، اور ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ نہیں ملاتے تھے بلکہ ہر جملے کو الگ الگ ادا کرتے تھے۔ اسی لیے ہر مقرر کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ صحت تلفظ کے ساتھ ہم ہر کلمے کو اچھی طرح ادا کریں تاکہ سننے والا سمجھے۔ ہماری تقریر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سامعین ہمارے باتوں کو سمجھیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ اگر سامعین ہماری باتوں کو سمجھیں گے نہیں تو عمل میں کیسے لائیں گے؟ تو اس لیے ہر مقرر کے لیے ضروری ہے کہ صحت تلفظ پر دھیان دیں۔ تقریر میں صحت تلفظ عموماً یوں سمجھتے ہیں کہ کس لفظ پر رفع ہے، کس پر ضمہ ہے، کس پر فتحہ ہے، اس کو ادا کر دو، ہو گیا صحت تلفظ، چاہے آخری حرف کو وہ کھا جائے۔ آخری حرف کو بھی ادا کرنا صحیح طور پر، یہ بھی صحت تلفظ میں داخل ہے۔ اگر آپ آخری حرف کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی صحت تلفظ میں نمبر کٹے گا۔ ماشاء اللہ تمام طلبہ کی تقریروں میں مواد بھرپور تھا، لیکن ایک حقیقت ہم بتلاتے ہیں، اور انجمن کے لائن سے کچھ ناقص تجربہ بھی رکھتے ہیں کہ جب طالب علم کی باری آتی ہے تقریر کی، ہفتے میں یا 15 دنوں میں، طالب علم کتاب اٹھاتا ہے، موضوع تو پہلے دیکھتا ہے، پھر موضوع کے بعد موضوع کے موافق مواد تلاش نہیں کرتا ہے، تھوڑی بہت باتیں پیش کر کے واقعہ تلاش کرتا ہے کہ کہیں واقعہ کوئی مل جائے تاکہ اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے، اس کو ہم پیش کر دیں۔ ارے بھائی، واقعہ تو جو موضوع ہے اس موضوع کو مستند بنانے کے لیے واقعہ ہے۔ قرآن و احادیث اور اقوال اور واقعہ اس موضوع کو مستند اور مدلل بنانے کے لیے ہے، نہ کہ تقریر کے اصل بنانے کے لیے۔ لیکن طلبہ کیا کرتے ہیں؟ آسانی کے لیے اسی کو اپنی تقریر کا اصل بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے 10 سال تقریر کرنے کے بعد بھی تقریر کا چسکا اسے نہیں لگتا۔ تقریر میں بھی آپ اختصاص پیدا کیجئے، جیسے دیگر فنون میں اختصاص پیدا کرتے ہیں اسی طرح تقریر میں بھی اختصاص پیدا کیجئے۔ تقریر میں اختصاص کیسے پیدا کریں، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو موضوع آپ نے اختیار کیا ہے اس موضوع کے مطابق کتاب تلاش کیجیے، کتاب میں اس موضوع کے مطابق آپ پڑھتے چلے جائیے، اور جہاں اس موضوع سے متعلق کوئی بات آپ کو نظر آئے پینسل سے آپ نشان لگا لیجیے، پڑھتے چلے جائیے اس موضوع کے مطابق، نہیں زیادہ، کم از کم 25 30 50 صفحے آپ پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ جہاں جہاں آپ نے نشان لگایا ہے اس کو اب آپ جمع کیجئے۔ جمع کرنے کے بعد پھر آپ اپنی تقریر کے وقت کے مطابق اس میں سے چھانٹیے اور چھانٹ کر یاد کیجئے۔ آپ نے چوری کی، ابھی مولانا نے کہا کہ پہلے چوری کریں گے پھر اس کے بعد وہ ہمارا بن جائے گا۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ہر مقرر اور ہر کاتب پہلے چور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مقرر اور کاتب بنتا ہے۔ عبارت چرایا، پھر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور استعمال کرتے کرتے وہ اس کا بن جاتا ہے، اور وہ اس کو جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ
اس کو اس نے چرایا ہے۔ تو اولاً تو ہم نے مطالعہ کر کے مختلف کتابوں سے مضامین کے مطابق مواد کو چرایا اور چرا کر جمع کیا، پھر اس کو آپ یاد کیجئے، دماغ میں بٹھائیے۔ بعض طلباء کیا کرتے ہیں، تقریر کے اندر الفاظ کی بھرمار کرتے ہیں، اس پر آپ نہیں جائیے، بلکہ مواد کے مطابق آپ باتیں تلاش کر کے سیدھے سادے انداز میں پیش کیجیے تاکہ سننے والے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر کے کیا فائدہ اگر سننے والے اس کو نہ سمجھیں؟ وہ تو ادبا کا کام ہے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنا، ہم تو بالکل سیدھے سادے الفاظ میں اپنی تقریر پیش کریں گے۔ تو اولاً مختلف کتابوں سے عبارت چھان کر جمع کریں گے، پھر اس کو یاد کریں گے، پھر یاد کر کے ہم ہر ہفتے تقریر پیش کریں تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ہر مجلس کی زینت بنیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں جلسہ ہوتا ہے تو بھائی فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس فن میں اختصاص پیدا کیا ہے۔ آپ بھی اختصاص پیدا کر سکتے ہیں، اختصاص پیدا کیجئے، پھر آپ بھی مجلس کی زینت بنیں گے، آپ کو بھی لوگ بلائیں گے۔ اب طالب علم 10 سال پڑھ لیتا ہے، 10 سال تک پڑھنے کے بعد اس کو تقریر سے مناسبت نہیں یا کسی اور فن سے مناسبت نہیں، تو پھر یہ 10 سال پڑھ کر کیا فائدہ؟ مناسبت ہو تو فائدہ ہے۔ ہر فن میں اختصاص کی کوشش کیجیے پیدا کرنے کی۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے، کسی ایک فن کو لیجیے، اس فن میں اختصاص پیدا کیجیے۔ آج ہر مدرسے سے 70، 80، 100، 200 بڑے مدرسے ہوتے ہیں، 200، 300، 400، 500 فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد وہ جگہ تلاش کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتی ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے۔ جگہ ہے، افراد نہیں ہے۔ ہر مدرسے میں جگہ ہے، مدرسے والے ایسے فن کے ماہر کو تلاش کرتے ہیں، انہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ اختصاص پیدا کیجئے، آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ آپ نہیں جائیں گے، آپ کسی مدرسے میں درخواست نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ بھائی ہمارے مدرسے میں چلیے اور ہمارے مدرسے میں آپ خدمت انجام دیجیے۔ کہیں دور کی مثال ہم نہیں دیتے، آپ ہی کے علاقے کی مثال دیتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے سے گاؤں کے، دیہات کے رہنے والے، جس وقت انہوں نے اپنے گاؤں میں پرورش پائی اس وقت سہولیات بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے تعلیم میں محنت کی اور فن میں خاص طور سے حدیث اور فقہ میں اختصاص پیدا کیا، محنت کی، مجاہدہ کیا۔ تو پھر دوسرے مدرسے والے آئے۔ مفتی صاحب کی تحریر میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ندوے والے ان کے پاس آئے کہ آپ ندوے میں چلیے اور وہاں خدمت انجام دیجیے، اور دارالعلوم دیوبند سے بھی ان کے پاس درخواست آئی کہ نہیں، آپ دارالعلوم دیوبند آئیے اور یہاں خدمت انجام دیجیے۔ تو مفتی صاحب نے دارالعلوم دیوبند کو چنا اور وہاں جا کر خدمت انجام دی۔ اب کالرا کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں، لیکن یہاں کا ایک فرد ایسی مہارت پیدا کی، ایسا اختصاص پیدا کیا کہ وہ دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے میں جا کر حدیث کی خدمت انجام دی۔ ان کے طلباء دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملیں گے، ان کے پاس پڑھے ہوئے۔ آخر کیا چیز تھی کہ انہوں نے محنت کی، محنت کر کے وہ مقام پیدا کیا، اتنا مقام پیدا کیا کہ لوگ ان کے پاس آئے ان کو لینے کے لیے۔ ہم بھی یہ مقام پیدا کریں گے تو ہمارے پاس بھی لوگ آئیں گے۔
اور اختصاص پیدا کرنے کے لیے چاہے آپ جس فن میں بھی اختصاص پیدا کریں، حدیث میں کریں، فقہ میں کریں، کسی بھی فن میں کریں، اس فن میں اختصاص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے عربی زبان کا جاننا۔ ایک ہے عربی زبان کو اردو ترجمے سے حل کر لینا، عربی کتابوں کو اردو ترجمے سے حل کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کر لے گا۔ اردو شروحات کے بغیر آپ عبارت کو حل کرنے والے بن جائیں، حاشیہ کو حل کرنے والے بن جائیں، اس عبارت کے اندر کیا مٹھاس ہے اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اتنی صلاحیت عربی زبان میں آپ پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد جس فن میں بھی اختصاص پیدا کرنا چاہیں گے تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ جس فن میں بھی آپ آگے بڑھنا چاہیں گے اس فن کی کتابیں آپ کو عربی زبان میں ہی ملیں گی۔ ہم ایک شعر پیش کرتے ہیں اور اسی پر اپنی بات کو بھی ختم کر دیں گے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، اور تقریباً عربی چہارم اور پنجم کے طلباء یہ شعر پڑھ چکے ہوں گے، علمت فحیت ثم قامت فودعت۔ شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ کی شان میں کہ اس کی محبوبہ آئی، آ کر سلام کیا، پھر اس کے بعد شاعر نے کہا کہ ثم قامت۔ اب یہ دو لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شاعر نے یہ دو لفظ کو یہاں استعمال کر کے کئی صفحات کا مضمون ثم قامت اور سے پہلے وہاں پر انہوں نے اس عبارت کو محذوف کر دیا، کئی صفحات کی عبارت کو، اور جس معنی کو بھی آپ حاصل نکالنا چاہیں، جس مفہوم کو بھی آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ عربی زبان سے آپ کو واقفیت ہوگی، نحو اور صرف سے واقفیت ہوگی۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کام کرنا، تو ثم یہ بتلا رہا ہے کہ سلام کرنے کے بعد کچھ وقفہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ اٹھی ہے۔ اب کیا ہوا اس وقفے کے اندر، اس کو بھی شاعر آگے قاموں کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قامت، قامہ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو وہ بستر سے اٹھ جائے، جو بیٹھا ہوا ہو وہ کھڑا ہو جائے، اس کے لیے قامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وقفہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ وقفہ کے معنی بھی کھڑے ہونے کے آتے ہیں۔ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے چلتے چلتے رک جانے، جیسے ہم گھڑی ہماری چل رہی تھی، چلتے چلتے رک گئی تو بولیں گے الساعۃ واقفۃ، یہ نہیں بولیں گے الساعۃ قائمۃ، ایسا نہیں بولیں گے، چاہے اس مفہوم کو ادا کرے، لیکن کوئی فصیح اور بلیغ عربی جاننے والا ہوگا فوراً اس پر لال قلم چلا دے گا الساعۃ قائمۃ پر، اور الساعۃ قائمۃ کی بجائے الساعۃ واقفۃ آپ لکھیں گے تو پھر اس پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر شاعر یہاں کہتا کہ ثم وقفت تو پھر یہ مفہوم غلط ہو جاتا، اور جس مفہوم کو وہ ثم قامت سے پہلے ادا کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتا۔ کہ ثم قامت یہ بتلا رہا ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر کے کچھ باتیں آپس میں کی، شاعر نے اپنے محبوبہ سے کیا باتیں کی، وہ شاعر کے مزاج پر جاتا ہے اور اس کی محبوبہ کے مزاج پر جاتا ہے، اور کتنی دیر تک باتیں کی، وہ ثم یہ سب کو لیے ہوئے ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ بیٹھ کر کے باتیں کی؟ یہ قامہ بتلا رہا ہے، قامہ بتلا رہا ہے کہ اس نے بیٹھ کر باتیں کی، کھڑے کھڑے باتیں نہیں کی۔ اگر کھڑے کھڑے باتیں کرتی تو پھر قامہ استعمال نہیں کرتا شاعر،
تو اب اس شعر کو آپ نے پڑھا، سمجھا، تو سمجھ کر پڑھنے سے کتنی فرحت محسوس ہوئی۔ تو ہر عربی عبارت کو پڑھنے کے بعد ایسی فرحت آپ کو محسوس ہونی چاہیے۔ جب ایسی فرحت محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کا کچھ چسکا لگ گیا ہے۔ ادیب تو نہیں بنے لیکن کچھ نہ کچھ چسکا لگ گیا ہے۔ پھر اس طرح پڑھتے پڑھتے پھر آپ ادیب بن جائیں گے۔ جب عربی زبان میں مہارت ہو گئی تو جس فن میں بھی آپ اختصاص پیدا کرنا چاہیں گے تو آسانی سے آپ اختصاص پیدا کر سکتے ہیں اور نمایاں ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ کے پیچھے لوگ گھومیں گے، آپ کو گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہ ہم کو کس فن سے مناسبت ہوئی نہیں ہوئی اس کا پتہ لگانا ہو تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایک جگہ پڑھانے کے آئے اور وہاں آپ کی تنخواہ 15,000 ہو، اور دوسرا کوئی کام آپ کے سامنے آیا جس میں آپ کی تنخواہ 30,000 ہو، تو آپ 30,000 کو لات مار کر کے 15,000 کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کا چسکا آپ کو لگ گیا ہے، اس کا چسکا لگ گیا کہ وہ 30,000 مجھے نہیں چاہیے، وہاں تو جو چیز ہم نے حاصل کیا وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو پڑھانے میں لگنا ہے۔ آپ کے مدرسین جو آپ پر محنت کرتے ہیں ان کو چسکا لگا، اسی لیے انہوں نے مدرسے کو ترجیح دی، دوسری جگہوں کو لات مار دیا۔ آپ ان کی قدر کیجئے، ان کی قدر کیجئے، اور جس فن کے جو استاذ ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے اور آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ واقعی حضرت